وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد. نوجوانوں کا ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی پچھلی ٹاپک میں یہ کہا کہ ہم قرآن اور حدیث کو فالو کرتے ہیں اور مسائل کسی ماہر سے پوچھتے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ مسائل اگر پوچھنا ہے تو ماہر تو صحابہ تھے، صحابہ سب سے زیادہ ماہر تھے، تو صحابہ سے پوچھنا چاہیے، تو پھر ان ائمہ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ یہ ایک پہلا سوال ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ماہر سے پوچھنا ہے تو کسی بھی ماہر سے پوچھیں، ایک ہی ماہر سے پوچھنا کیوں ضروری؟ مثلا حضرت امام ابو حنیفہ سے ہی پوچھنا کیوں ضروری؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہی سے پوچھنا کیوں ضروری؟ اس کا جواب میں دیتا ہوں. دیکھیے، صحابہ کرام ماہر تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، کوئی شک نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام کے پاس جو علوم تھے اس کا ایک حصہ بھی ان ائمہ کو نہیں ملا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے پاس وہ وقت نہیں تھا کہ وہ ڈیپ میں جا کر اصول نکال سکے اور اصول قیامت تک کے لیے ہماری رہبری کرے. تو صحابہ کرام نے اصول نہیں نکالے، ان ائمہ نے محنت کر کے اصول نکالے ہیں، اس لیے ہم ان ائمہ سے پوچھتے ہیں. اب یہ دوسرا سوال تھا کہ ان میں سے ایک ہی سے پوچھنا کیوں ضروری؟ اس کو سمجھانے کے لیے میں پہلے آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ علاج کرنے کے لیے جاتے ہیں دنیا میں تو 4 طریقے ہیں. ایلوپیتھک ہے، جو ہے ہومیوپیتھک ہے، یونانی ہے، آیورویدی ہے. اگر آپ صبح میں ایلوپیتھک دوا لے، شام کو آیورویدی لے اور دوپہر میں یونانی لے تو کیا آپ کو اچھا ہوگا؟ آپ تو یہی کہیں گے بھائی علاج مقصد ہے تو کوئی بھی دوا استعمال کر لو، نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک اسی طرح چاروں امام ہم کو صحیح راستے تک لے جا رہے ہیں، لیکن اگر ہم نے صبح میں ایک امام سے پوچھا، دوپہر میں کسی اور امام سے پوچھا، تو پھر ہماری روح کا جو مسئلہ ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا. جسم جس طرح خراب ہوتا ہے اس طرح روح بگڑ جائے گی اور ہم خواہشات کی پیروی کرنے والے بن جائیں گے، نفس کی پیروی کرنے والے بن جائیں گے. اس لیے ایک امام سے پوچھنا ضروری ہے. ایک اور بات سمجھا دو، بہت سے لوگ عجیب ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ بغیر حدیث کے بیان کیا ہے، یہ مسئلہ امام شافعی نے بغیر حدیث کے بیان کیا ہے. یاد رکھیے میری ایک بات جو ہمیشہ آپ کو کام آئے گی کہ میں نے ابھی کہا ہم قرآن اور حدیث کو فالو کرتے، کسی امام کو فالو نہیں کرتے. اس لیے جہاں ہم کو بھی ایسا لگتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے پاس دلیل نہیں ہے، ہم امام ابو حنیفہ سے وہ مسئلہ نہیں پوچھتے، ان سے وہ مسئلہ نہیں لیتے. ایک مثال دیتا ہوں کہ دودھ پلانے کی مدت کتنی؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں 2.5 سال مدت ہے، جبکہ دوسرے ائمہ کہہ رہے 2 سال مدت ہے. ہم نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مسئلہ نہیں لیا بلکہ دوسرے ائمہ سے لیا، اس لیے کہ قرآن میں صاف ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، دوسری جگہ ہے حولین کاملین. اس لیے ہم نے امام ابو حنیفہ سے یہ مسئلہ نہیں لیا. لیکن ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مسئلے میں یا 2 مسئلے میں یا 3 مسئلے میں کوئی کمزوری رہی ہو تو ہم حضرت امام ابو حنیفہ کو چھوڑ دے. یاد رکھیے یہ آپ کے کمزوری کی دلیل ہے کہ آپ کمزور ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کمزور نہیں ہے. آج بہت سے نوجوان مسلمان ہوتے ہیں پھر اسلام سے جو ہے نکل جاتے ہیں. کیوں؟ تو کہا بھائی ہم کو یہ بات نہیں سمجھ میں آئی کہ حضرت ماں عائشہ کی شادی 9 سال کی عمر میں کیسی ہوئی. تو یاد رکھیے آپ جس مذہب میں گئے اس پہ بھی اعتراضات ہوں گے، یا آپ ادھرم بنیں گے اس پہ بھی اعتراضات ہوں گے. تو پھر کیا کریں گے؟ آپ کہاں جائیں گے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کمزور ہے، وہ مذہب کمزور نہیں ہے. اس لیے آپ پہلے اپنی اصلاح کیجئے، اور کسی جگہ تھوڑی بہت کمزوری ہو تو اس کو چھوڑنے کا مطلب آپ کا کمزور ہونا ہے. اس لیے اس کو سمجھیے اور اپنے آپ کو اسٹرانگ بنائیے. آپ جس چیز کو فالو کر رہے ہیں، جس چیز کے پیچھے چل رہے ہیں، اس کو استقامت کے ساتھ پکڑ کے رکھیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح استقامت عطا فرمائے.